آج کل جب سے یہ کرونا والے معاملات شروع ہوئے ہیں تو بہت سارے ایسے روحانی اور مذہبی لوگ جن سے دعاؤں کے لیے میں پوچھتا ہوں تو ان سے میں یہ بھی پوچھتا ہوں کہ بتائیے پاکستان کے حالات آگے جا کے ٹھیک کیسے ہوں گے، بہتری کی امید کہاں سے نکلے گی، یہ وائرس کیسے ختم ہوگا۔ تو ان میں سے ایک صاحب جنہوں نے مجھے پابند کیا کہ نہ تو میں نے میڈیا پہ آنا ہے نہ تم نے میرا نام لینا ہے، انہوں نے 2-3 باتیں مجھے آج سے تقریباً کوئی ہفتہ پہلے یا چند دن 10 دن کہہ لیں، اندازاً اتنے دن پہلے کہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس جو ہے یہ مئی کے مڈ تک اس کا زور ٹوٹ جائے گا، یہ ان کی فورکاسٹ ہے کہ مئی کے مڈ تک یا روزوں کے اختتام تک اس کا زور ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا ان کا خیال یہ ہے کہ عمران خان وزیر اعظم کے طور پر برقرار رہیں گے، جو یہ لوگ سوچتے ہیں کہ وزارت عظمیٰ ان کی چلی جائے گی، نہیں جائے گی۔ لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کے نیچے کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے، ان کے نیچے ایک منی قسم کا کچھ ایسا ماشاء اللہ ٹائپ ارینجمنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وزیر اعظم کے طور پر تو بیٹھے رہیں، یہ آج سے 8-10 دن پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور بہت سارے ایسے ان کے وزراء جو نالائق ہیں، نکمے ہیں، جو ڈلیور نہیں کر پا رہے، ان کی جگہ پہ اختیارات کسی اور کے ہاتھ میں چلے جائیں، لیکن وزارت عظمیٰ ان کی برقرار رہے گی۔ تھرڈ ان کی پریڈکشن جو تھی وہ بہت اچھی ہے، انہوں نے کہا کہ کچھ ایسا ہوگا کہ پاکستان کے اندر سے یا تو قدرتی طور پہ کچھ چیز ایسی دریافت ہوگی یا کچھ ایسا اللہ کا کرم ہوگا کہ اس ملک کے اندر اسی سال میں یا اگلے سال میں خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ یہ 3 باتیں کہیں، ساتھ انہوں نے میرے سے زبان بندی لی کہ تم نے نہ میرا نام اور ذکر لینا، لیکن یہ بات اجازت دی کہ میں بیان کرنا چاہوں تو میں بیان کر دوں۔ میں نے بیان اس لیے کیے ہیں کہ آج ایک عائشہ صدیقہ کا آرٹیکل ہے، اور عائشہ صدیقہ کا آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں یہ جو نئی اپوائنٹمنٹس چند ایک ہوئی ہیں، یہ اس لیے ہوئی ہیں کہ ملٹری اپنے بجٹ کو ریٹین کرنا چاہتی ہے۔ 18ویں ترمیم کو چھیڑنے کا سلسلہ اس لیے کیا گیا۔ مجھے ان کے کچھ ایشوز کے اوپر اختلاف ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم کو زیادہ چھیڑے بغیر سائڈ پہ رکھ دے۔ 18ویں ترمیم صوبوں کو فلی امپاورڈ رہنا چاہیے، لیکن NFC ایوارڈ جب لاسٹ ٹائم کیا گیا تھا اس کے بعد سے ایک ڈسٹورشن پیدا ہوئی ہے۔ ڈسٹورشن یہ پیدا ہوئی ہے کہ وفاق کے پاس اتنے وسائل ہیں نہیں ہیں جو انٹرسٹ پیمنٹس کر سکے اور ڈیفنس کے اخراجات اٹھا سکے۔ صوبوں کو پیسے دیے، صوبوں نے اپنے وسائل جنریٹ نہیں کیے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پچھلے 6-7 سال کے عرصے میں ہم ہر سال، بلکہ پیپلز پارٹی کے دور سے شروع کر لیں اور آج تک 12 سال کے عرصے میں ہر سال فیڈرل گورنمنٹ کا فسکل ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اس فسکل ڈیفیسٹ کو ہم فائنانس کرنے کے لیے اور قرضے لے رہے ہیں، اور قرضوں کا بوجھ ہمارا اتنا اوپر چلا گیا ہے کہ وہ ہماری حد سے اوقات سے باہر چلا گیا۔ پیپلز پارٹی پہ الزام تھا کہ یہ نالائق ہیں، انہوں نے ڈبل کر دیا۔ نون لیگ کے دور میں 15,000 ارب سے 24,000 ارب گئے، اور پاکستان تحریک انصاف نے 18-19 ماہ کی حکومت میں 11,500 ارب قرضوں کا بوجھ لاد دیا۔ تو ہمیں کچھ ایسی ایک بیلنسنگ ایکٹ، کریکٹیو میئرز کرنے ہیں، یا ریونیو موبلائزیشن کریں، کاسٹ کٹنگ کریں، یا اس کی کاسٹ شیئرنگ کریں۔ کاسٹ شیئرنگ ڈیفنس کے بجٹ کی ہو یا انٹرسٹ پیمنٹ کی، یہ پولیٹیکل ڈیسیژن ہے، اور کمزور حکومتیں یہ فیصلے نہیں کر پاتی ہیں۔ اس کے لیے نیشنل یونٹی کنسنسس چاہیے ہوتی ہے، جو پاکستان میں ناپید ہے۔ آج پروگرام میں آگے چلیں گے تو مین ٹاپک میرا یہی رہے گا، اسی ایشو کے اوپر بات کریں گے، لیکن ایک رپورٹ آئی ہے ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے۔ امریکیوں کی جب رپورٹ آتی ہے تو ہم بڑے اسے غور سے دیکھتے ہیں کہ وہ ریلیجس فریڈم کے حوالے سے یا دوسرے معاملات کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں، لیکن پہلا موقع ہے کہ انڈیا کے حوالے سے جہاں مسلمان اور مائنورٹیز کے اوپر بہت مظالم ہوئے، نام لے کر انہوں نے امت شاہ کے اوپر، ان کے وہ یوگی امر ناتھ کے اوپر، اسی طریقے سے جو ان کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے مختلف اقدامات لیے، اس کے اوپر بہت سخت قسم کی آبزرویشنز پاس کی ہیں۔ اب یہ آبزرویشنز پاس کر دینا تو ایک حصہ ہے، اس کے اوپر یا تو ایکٹ کریں، جس طریقے سے ماضی میں گجرات کے رائٹس کے بعد اسے بچر آف گجرات کہتے تھے، اور ٹریولنگ بین تھا جب تک وہ وزیر اعظم منتخب نہیں تھے ہو گئے، اس طرح کی پابندیاں عائد کریں، پھر تو اس کا نتیجہ نکلے گا۔ نہیں تو صرف یہ وہ مٹی جھاڑنے والی بات ہے اور کچھ نہیں ہے۔ پاکستان کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کرتارپور بارڈر کھولا گیا یہ اچھا پازیٹیو سٹیپ ہے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو بلاسفیمی لا ہے اور احمدیہ قادیانیوں کے خلاف جو لاز ہیں، اس کے اوپر انہوں نے کچھ آبزرویشن دی ہوئی ہیں۔ ایک چیز شاید پوری دنیا کو اور بڑے اچھے طریقے سے باور کروانے کی بارہا کوشش کی جا چکی ہے، اور ایک دفعہ پھر دہرا دیں کہ جو بینگ اے مسلم، فائنلٹی آف دی prophethood از پارٹ آف our religion, our faith، اس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا۔ اس کے اوپر کوئی آرگومنٹ کی گنجائش نہیں ہے۔